بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 11 جولائی ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کیا گیا ہے اور تہران کے اندر دھماکوں کی اطلاعات ہیں، جبکہ تہران کے اندر ایک اہم ترین بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں پر دھماکوں کی اطلاعات سامنے ہیں، جس میں یہ کلیم کیا گیا اسرائیل کی جانب سے کہ انہوں نے ایرانی جو آرمی چیف ہے اس کو شہید کر دیا ہے۔ وہ آرمی چیف جو کہ 12 دن جنگ کے دوران، جب 12 دن جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ چلی، اس کے دوران جو ایرانی آرمی چیف شہید ہوئے، ان کے فور بعد جو نیو آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کو شہید کرنے کے حوالے سے کلیم کیا گیا ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے خبریں جو سامنے آئی ہیں اور بتایا گیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایرانی آرمی چیف بالکل محفوظ ہیں اور یہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ یہ کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا، کس طریقے سے وہاں پر جو یہ حملہ کیا گیا، اور اس حوالے سے جو اسرائیلی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے اور ایران کی جانب سے اس حوالے سے کیا کلیریفیکیشن دی گئی اور پوری کی پوری سٹوری جو ہے وہ انویل کی گئی، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب ایران کی جانب سے امریکی جو سب سے بڑا فوجی اڈا ہے اس کو وہاں پر جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ العدید ایئر بیس جو ہے، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر مڈل ایسٹ کے اندر سب سے اہم ترین فوجی اڈا مانا جاتا ہے، اور اس کو ڈائریکٹلی وہاں پر ہٹ کیا گیا ہے۔ اور وہاں پہ جو اہم ترین ان کا ریڈار سسٹم تھا، جس کو لے کر یمن اور مڈل ایسٹ کے اندر پورا جو تمام تر علاقے ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جاتی تھی، لیکن آج وہ دھماکے کی وجہ سے باقاعدہ طور پر ریڈار سسٹم جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ کو بھی معلوم ہے کہ 12 روزہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جو خبریں سامنے آئی اور ایران نے کلیم کیا کہ انہوں نے اتنے ان کی فوجی سائٹس اور ملٹری سائٹس، اسٹریٹجک سائٹس، ان کو نشانہ بنایا، پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو اہم ترین سائنٹیفک لیب جو ہیں ان کو ہٹ کیا ہے۔ اس وقت تو اسرائیل جو ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمام تر انکشافات جو ہے وہ ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے تسلیم کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے تسلیم کیا کہ کس طریقے سے یہ سینسرشپ کرنے کے باوجود ان خبروں کو روک نہیں پائے جو کہ وہاں پر جو ایران کی جانب سے زبردست قسم کا ان کو ڈسٹ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ کس طریقے سے یہ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر فلسطینی مزاحمت کی جانب سے حملوں کے اندر تیزی جو ہے وہ لائی گئی ہے، اور اسرائیلی ٹاپ کمانڈر سمیت جو ان کے 12 فوجی ہیں وہ نشانہ بنے، وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں، جس میں متعدد ہلاکتیں بھی ہوئی، کئی زخمی بھی ہوئے۔ کیسے یہ تمام تر آپریشنز لانچ کیے گئے، تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میرے اس چینل کو بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایز یو نو میرے پہلے 2 چینل جو ہے وہ بین کر دیے گئے۔ پہلا جو بڑا چینل 1.5 لاکھ سبسکرائبرز والا وہ بین کر دیا گیا اسرائیل کی جانب سے، پھر دوسرا جو ہے وہ تو ڈیلیٹ ہی کر دیا گیا۔ اب اس کی ریچ جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے، تاکہ میری آواز جو ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی آواز بلند کر رہے ہیں وہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کامنٹس کرنے ہیں، آپ نے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، کہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی آواز بن کر دنیا کے سامنے ابھر سکیں۔ اچھا، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کی جانب سے کلیم کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسرائیل کے اندر جو تہران ہے وہاں پر جو دارالحکومت ہے تہران، اور ظاہری سی بات ہے کسی بھی دارالحکومت کے اندر دھماکہ ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہاں پر امن جو ہونا، جو دارالحکومت میں امن پورے ملک میں امن کی علامت ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر بڑی بڑی شخصیات موجود ہوتی ہیں، سفارتی عملہ موجود ہوتا ہے، دیگر دنیا کے جو اہم ترین سفارتی جو شخصیات ہیں، سفارات جو ہیں تمام وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن آج جو خبر سامنے آئی، OS جو انٹیلیجنس ہے، ڈیفینڈر اسرائیل کا یہ باقاعدہ طور پر جو اکاؤنٹ ہے اس کی جانب سے خبر دی گئی اور بتایا گیا an explosion rocked a high-rise apartment building near Chitgar Lake directly to the west of Iranian capital of Tehran earlier today۔ آج جب دن کا آغاز ہوا تو یہ جو چیتگر لیک ہے وہاں پر وہاں جو تہران کے بالکل ساتھ ہی ہے، وہاں ایک اہم ترین جو بلڈنگ اپارٹمنٹ تھا وہاں پر دھماکہ ہوا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈسٹرائنگ این اپارٹمنٹ ان جوڈیشری ٹاور، یہ جوڈیشری ٹاور تھا جہاں پر یہ دھماکہ ہوا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہاؤسنگ کمپلیکس رپورٹڈلی لنکڈ ٹو دا ایرانین آرمڈ فورسز۔ یہ تمام تر جو بلڈنگ ہے یہ ایرانین آرمڈ فورسز کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا میڈیا آؤٹ لیٹس ان ایران ہیو سنس ایٹریبیوٹڈ
the explosion to a gas leak in a building. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بلڈنگ کے اندر دھماکہ ہوا یہ گیس لیک کی وجہ سے ہوا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا with the rumors circulating that Major General Abdurrahim Mousvi, who had been serving as the Chief of General Staff of the Armed Forces of Islamic Republic of Iran since the elimination of Major General Muhammad Baqiri on June 13. جون 13 کو جو وہاں پر جس طرح سے محمد باقری جو تھے چیف آف سٹاف وہ وہاں پر شہید ہوئے، اور اس کے بعد فل فور آپ کو معلوم ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے چیف آف سٹاف، جن کا نام ہے میجر جنرل عبدالرحیم موسوی. اب وہ جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر شہید کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں، اور یہ ایک سرکولیٹ کیا گیا، ایک یوں کہہ لیں کہ ریومرز جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھیں. لیکن اس کو لے کر اب خبریں جو سامنے آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ اسی گیس دھماکے میں شہید ہوئے. تھرو دس ہیز یٹ ٹو بی کنفرمڈ بائی آفیشلز ان ایران. لیکن ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کے جو ایرانی آفیشلز ہیں ان کی جانب سے کوئی کلیم نہیں کیا گیا، اور اس کو جسٹیفائی نہیں کیا گیا، بتایا نہیں کیا گیا. اس حوالے سے کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تمام تر خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بتایا گیا کہ ایران's آرمی چیف جنرل عبدالرحیم موسوی assassinated in Tehran less than a month after taking office. مطلب ایک اپنا آفس ہولڈ کرنے کے ایک ماہ کے بعد وہ وہاں اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے اور وہ قتل ہو گئے. یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو بالخصوص اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ ایک پروپیگیشن کرتے ہوئے، پروپیگنڈا پھیلاتے ہوئے یہ خبریں جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. لیکن حقیقتاً جو ایران ہے، ایران کے اندر سے خبر سامنے آئی کہ یہ صرف اور صرف گیس دھماکہ تھا، اور وہاں پر جو آرمی چیف ہیں ان کے چیف آف سٹاف وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ جو خبریں ہیں وہ جھوٹی، اور یہ قاتلانہ حملہ جو تھا وہ ناکام بنا دیا گیا بیسیکلی. کیونکہ پہلے بھی آپ دیکھیں تو جب ایران کے اندر حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ اندر سے کاروائیاں ہوئیں، ڈرونز کا استعمال ہوا، بلڈنگز کو ہٹ کیا گیا، ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ناکارہ بنایا گیا، اور اس طرح سے حملہ کرتے ہوئے تباہی پھیلائی گئی. لیکن دوسری جانب اب اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں اور بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور ایران نے جس طریقے سے العدید ایئر بیس جو امریکی سب سے بڑی اہم ترین ایئر بیس ہے اس کو ہٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً یہ 23 جون کی بات ہے جب ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور پہلا جو امریکہ کی جانب سے ان کے اوپر حملے ہوئے، فورڈو ان کی تنصیب تھی، اور پھر ان کے جو ناتانز اور اصفہان جو اہم ترین ان کی جوہری تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر حملے ہوئے تو انہوں نے جوابی کارروائی کی اور العدید جو ایئر بیس ہے اس کو ہٹ کیا، اور اس کو ہٹ کرنے کے حوالے سے 12 میزائل وہاں پر داغے گئے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایران کی جانب سے ہمیں کہا گیا جی ہم جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایک سیف پیسج چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے حملہ کر لیا، اس کے بعد جنگ ختم ہے. لیکن اب وہ چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اصل میں راز کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر، تو اب راز کھلنا شروع ہو گئے ہیں. ہم اس وقت بھی آپ کو خبریں دے رہے تھے کہ جو العدید ایئر بیس ہے وہاں پر زبردست قسم کی ہٹ ہوئی ہے، اور بہت تگڑا قسم کا وہاں پر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا. اب خبر سامنے آئی، اور جیروسلم پوسٹ جو اسرائیل کا اخبار ہے، نیو یارک ٹائمز اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے. بتایا کیا گیا کہ ایران نے قطر میں ایک اہم امریکی ابتدائی وارننگ جو ریڈار سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ تمام میزائلوں کو روک دیا گیا ہے. لیکن یہ ریڈار اسرائیل کے لیے ایرانی اور یمنی حملوں کا سراغ لگانے کا ایک اہم ترین سورس مانا جاتا تھا. لیکن آج باقاعدہ طور پر جس طرح سے اس کو ہٹ کیا گیا، اس کو ڈیمیج کیا گیا، اور وہاں پر جو وہ تمام تر ایک جو پروپیگنڈا تھا اس کو خاک کر دیا گیا. کیونکہ اب ان کے اپنے اخبارات جو نیو یارک ٹائمز اور پھر یروشلم پوسٹ نے یہ تمام تر بھانڈا جو ہے وہ پھوڑ دیا ہے. اور خبر کیا بتائی گئی؟ نیو سیٹلائٹ امیجز شو دیٹ ایران ہیز ٹیکن آؤٹ دا US ملٹریز پرائمری کمیونیکیشن ریڈوم ان دا قطر کے اندر ریڈوم کمیونیکیشن جو ہے وہ انہوں نے مکمل طور پر اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو ڈیمیج پہنچایا، جس کی وجہ سے ان کا مکمل طور پر ریڈار سسٹم ناکارہ ہو گیا. These redoms provide the US military with crucial communications capabilities in the Middle East. Middle East کے اندر جو crucial communication جو وہاں پر ان کی ہوتی ہیں مشکل حالات میں، اس کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا. ابھی یہ جیروسلم پوسٹ کیا کہہ رہا ہے؟ Damage allegedly done to US base in Qatar from Iranian attack. ایران کے حملے کی وجہ سے جو قطر کے اندر بیس ہے، US بیس، وہاں پر جو ایک بہت زبردست قسم کا جو ڈیمیج ہے وہ رپورٹ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جو ایران انٹرنیشنل ہے اس نے رپورٹ کیا، اور اس نے بتایا سیٹلائٹ امیجز شو پاسبل ڈیمیج ٹو US بیس ان قطر اٹیکڈ بائی ایران.
जो ईरान की जानिब से हमला हुआ कतर के अंदर यूएस बेस में, वहां पर जबरदस्त किस्म का नुकसान हुआ और इसको लेकर बाकायदा तौर पर जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं और जो इमेजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी इसके साथ साथ जो एक और अहम तरीन खबर है वो सामने आई है और इसराइल ने ये अभी नतीजा अखज़ किया है कि ईरान के ज़ेर ज़मीन जो ज़ख़ीरे में कुछ करीब करीब बॉम्ब के दर्जे के जो अफजूदा यूरेनियम है वो गुज़श्ता माह अमरीकी और इजरायली हमलों से बच गए थे और ईरानी जोहरी इंजीनियर्स के लिए मुमकिन है वो किसी वक्त भी एक बड़ा हथियार जो है वो तैयार कर सकते हैं और एटॉमिक बम जो है वो तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तो उनकी जानिब से बताया गया। अब ये इसको वो ये भी कह रहे हैं, अभी नेतन्याहू जो है वो अमेरिका में दौरे पे मौजूद था और उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर क्लेम किया गया और कहा गया कि जब तक इसी तरह से मामला चलेंगे तो हम कभी भी कंट्रोल नहीं होंगे और मामलात को इसी तरह से डील करेंगे, क्योंकि हालात जो है वो बदल रहे हैं और हालात को बदलते हुए देखने के बाद उसने कहा कि 4 रोज़ा हम जो मुज़ाकराती दौर वहाँ पर गुजरा उसमें यह फैसला हुआ कि अगर ईरान जो है वो दोबारा से अफजूदगी की तरफ जाता है और एटम बॉम्ब बनाने की तरफ जाता है तो हम दोबारा से हमला करेंगे। अब खबर क्या सामने आ रही है, जो इजरायली सहाफ़ी जो है वो चैनल 13 पे उसने बात की और उसने कहा कि इजरायली पुलिस ने जिस तरह से धमकाया, जिस तरह से ईरानी मिसाइलों के हवाले से जो वहाँ पर फिल्म बंदी करने से रोका गया, अब उसके असरात जो है वो सामने आ रहे हैं और इस सेंसरशिप के बावजूद वहाँ पर जो नुकसान हुआ टेलीग्राफ की रिपोर्ट ने बता दिया कि कितनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डस्ट पहुंची। 5 इनके फौजी अड्डे जो है वो टारगेट हुए, वो निशाना बने सेंसरशिप के बावजूद। बताया गया कि किस तरह से जो एक वहाँ पर तबाही मची है। सैटेलाइट इमेजेस ने तमाम तरह भांडा फोड़ दिया है। लेकिन अब जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत ने जो आज हमले किए, उन्होंने बताया कि 640 दिन की जंग के बाद जो अस्करी और सियासी हक़ाइक़ हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं, जबकि जो इजराइल है वो गजा की मर्जी को तोड़ने या फिर इसकी मज़ाहमत को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। और आज हमलों के दौरान एक इनका टॉप कमांडर और 12 जो इनके फौजी हैं वो निशाना बने और ये किस तरह से वो घात लगा रहे थे, एम्बुश लगा रहे थे और टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा था, गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बड़ी पिछले व्लॉग में मैंने 28 बताया, अभी मजीद 12 लोग जो है। तो आप अंदाजा करें कि इनके फौजी जो है वो लड़ने से आ रही हैं, वो अपनी हुकूमत से लड़ रहे हैं कि आप जो है वो जंग को रोकें, क्योंकि इसके बगैर जो है वो अब गुजारा नहीं है, क्योंकि हम जंग लड़ने से कासिर हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन है। जो भी इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।